بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے محترم بھائیوں، یہ جو عام طور پر لوگ اپنی قسمت کا حال، اپنے مستقبل کے بارے میں جاننے کے لیے کچھ لوگوں کے پاس جاتے ہیں، جن کو ہمارے معاشرے میں عرف عام میں کاہن، نجومی، عراف، عامل اس طرح کے نام دیے جاتے ہیں، اور ان کا دعویٰ یہی ہوتا ہے کہ ہم جانتے ہیں تمہارے ساتھ کل کیا ہوگا، تمہارا مستقبل کیسا رہے گا، تمہارا اگلا ہفتہ کیسے گزرے گا، یعنی کہ آئندہ جو وقت آنے والا ہے اس کے متعلق خبریں دینے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تمہارے متعلق جانتے ہیں، ہم مستقبل کے متعلق جانتے ہیں۔ اب یہ دین اسلام میں اللہ تعالیٰ نے جو تعلیم دی ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں عقیدے کے لحاظ سے، یہ کتنا خطرناک ہے، اس بات پر ذرا غور کریں۔ اتنا خطرناک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من اتی عرافا او کاہنا فسألہ عن شیء، جو بندہ کسی ایسے نجومی، کاہن، آئندہ کی خبریں دینے والے، مستقبل کے بارے میں جاننے کا دعویٰ کرنے والے کے پاس جاتا ہے، من اتی عرافا او کاہنا، کسی ایسے بندے کے پاس جاتا ہے اور فسألہ عن شیء، اور اس سے کچھ پوچھتا ہے اپنے متعلق، اپنے مستقبل کے متعلق، اس یقین کے ساتھ کچھ پوچھتا ہے کہ یہ بندہ مستقبل کے بارے میں جانتا ہے، تو اس سے کچھ پوچھتا ہے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلہ، صحیح مسلم میں 2230 نمبر پر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایسے بندے کی اللہ تعالیٰ 40 راتوں تک کی کوئی عبادت یعنی کہ نماز قبول ہی نہیں فرماتے۔ 40 دن کی فرض نمازیں وہ بندہ پڑھتا بھی رہے نا، اللہ قبول نہیں کرتے۔ اس نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ صرف نجومیوں کے پاس چلا گیا اپنا مستقبل جاننے کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں واضح طور پر کئی مرتبہ یہ فرمان ہے کہ میرے علاوہ، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے میرے علاوہ کوئی بھی مستقبل کے بارے میں نہیں جانتا، کل کیا ہونے والا ہے کسی کو نہیں پتہ۔ یہ علم صرف اور صرف غیب کا علم جو ہے یہ صرف اللہ کے پاس ہے، یہ اللہ نے کسی کو نہیں دیا، تو اس لیے اتنا خطرناک گناہ ہے۔ ابھی دیکھیں ذرا اس بات کو سمجھیں کہ صرف فسألہ عن شیء، اس بندے نے جا کے کچھ پوچھا ہے، اس عامل نجومی کاہن نے کچھ بتایا ہے یا نہیں بتایا، جو اس نے بتایا ہے یہ بندہ اس پر یقین کرتا ہے یا نہیں کرتا، جو کچھ بھی ہے وہ ابھی کچھ بھی نہیں ہے، صرف اس کا یہ جا کے پوچھنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ 40 دنوں کی عبادت قبول نہیں ہوگی اس کی۔ اور اس سے بڑھ کر ذرا دیکھیے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے من اتی عرافا او کاہنا، جو کسی ایسے نجومی، عامل، ایسے کسی بابے کے پاس جاتا ہے اور اس سے جا کے کچھ پوچھتا ہے، ایسے لوگ جو غیب کا دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہم جانتے ہیں تمہارے ساتھ کہ تمہارا کاروبار کیسا رہے گا، یہ جو رشتے کی تمہاری بات کہیں چل رہی ہے یہ رشتہ تمہارے لیے ٹھیک رہے گا کہ نہیں رہے گا، تمہارے حالات کیسے رہیں گے، یعنی مستقبل میں تمہارے ساتھ کیا ہوگا، مستقبل کی باتیں جاننے کا، علم رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے پاس جانا، کیونکہ یہ مستقبل کا علم سارے کا سارا اللہ کے پاس ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو بندہ کسی ایسے کے پاس جاتا ہے اور پھر جا کے اس سے کچھ پوچھتا ہے، اور وہ عامل جو ہے، وہ نجومی، وہ کاہن، وہ اسے کچھ بتا دیتا ہے اپنے اندازے کے مطابق، اور یہ بندہ فصدقہ بما یقول، جو نجومی بتاتا ہے، جو عامل بتاتا ہے، جو کاہن عراف بتاتا ہے، اس کی بات کو یہ بندہ سچ مان لیتا ہے کہ یہ بندہ واقعی سچ کہہ رہا ہے۔ یہ اس کی بات کو سچ مان لینا کتنا بڑا گناہ، پیارے آقا فرماتے ہیں فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس بندے نے اس عراف، نجومی، کاہن، عامل کے اس دعوے کو سچ مان کر اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ اس بندے نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے یعنی قرآن مجید کا ہی انکار کر دیا ہے، کفر کر دیا ہے۔ اتنا سخت ترین گناہ ہے ان
عاملوں کے، نجومیوں کے، کاہنوں کے، عرافوں کے پاس جانا اور ان سے جا کے اپنے مستقبل کے بارے میں جاننے کے۔ اور یہ تو اب جن کے پاس جا رہے ہو نا، یہ عامل بابے جو بھی ہیں، یہ تو اپنے مستقبل کے بارے میں نہیں جانتے۔ ان کو تو یہ نہیں پتہ یہ کب مرنے والے، کل ان کے ساتھ کیا ہونے والا۔ جو اپنے بارے میں نہیں جانتے ہیں تمہارے بارے میں کیسے جانتے ہوں؟ وہ جیسے ایک مولانا صاحب بات بتا رہے تھے، وہ کہتے تھے کہ ایسے ایک بندہ، وہ جس کا دعویٰ تھا کہ میں جانتا ہوں آگے کیا ہونے والا ہے، تم لوگوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، وقت آگے کیسے چلے گا، کیا ہوگا، آئندہ کی خبر ہے، غیب کا علم میں جانتا ہوں۔ تو وہاں پر کوئی راسخ العقیدہ، عقیدہ توحید کا مالک بندہ بیٹھا تھا۔ اس کو جب یہ بات پہنچی اور اس کے پاس کچھ پاور بھی تھی، تو اس نے اس عامل، اس نجومی، اس کاہن، اس عراف کو بلایا، کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ یہ دعویٰ کرتے ہو۔ اس نے کہا ہاں بالکل، میں جانتا ہوں آگے کیا ہونے والا ہے، میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کل لوگوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، پرسوں کیا ہونے والا ہے، آئندہ کی مجھے خبریں مجھے پتہ ہے۔ تو وہ بندہ ذرا عہدیدار تھا، با اختیار تھا، اسے بڑا غصہ آیا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار کہا ہے کہ یہ علم میں نے کسی کو دیا ہی نہیں ہے، اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو وہ تو دین اسلام سے ویسے ہی خارج ہو جاتا ہے، اور جو اس کی بات مانتا ہے اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے، اور وہ بھی قرآن مجید کا منکر ٹھہرتا ہے۔ اتنے بڑے دعوے! اس کو غصہ آیا اور اس نے پھر بھی عقل کا استعمال کرتے ہوئے کیا کیا، اپنا جوتا اتار لیا، جوتا اتارا، ہاتھ میں پکڑا اور اس نجومی عامل بابے کو سامنے بٹھایا اور کہا کہ یہ جوتا ہے، میں نے اٹھا لیا، اب بتاؤ یہ تمہارے سر میں پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ بعد میں پڑھنا ہے نا، اب بتاؤ پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ اب اس کو پتہ چل گیا بابے کو، اگر میں نے کہا نہیں پڑے گا تو یہ مار دے گا، اگر میں نے کہا پڑے گا تو یہ جوتا پہن لے گا، نہیں مارے گا، تو میں تو جھوٹا ہو جاؤں گا۔ تو پکڑا گیا، یعنی کہ ایک سیکنڈ کی ان کو خبر نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور دعوے دیکھو ان کے۔ اور اس سے بڑے جو کمزور عقیدے کے مالک جو ہیں وہ ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں، جی یہ ہمیں بتائیں گے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ہمارا مستقبل ہے، ان کو اپنے مستقبل کا تو پتہ نہیں۔ تو یہ میرے محترم بھائیو 100% جھوٹ، فراڈ، دھوکہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور سب سے آسان لفظوں میں کہوں، یہ بہترین کاروبار ہے، ان کے پیسے لیتے ہیں، چندے لیتے ہیں، نذرانے، چڑھاوے، اس طرح کی چیزیں لوگ وہاں پیش کرتے ہیں، اور وہ اصل میں ان کا کاروبار ہی چل رہا ہے، کچھ لگتا نہیں ہے ان کا۔ ہم کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار میں ہمیں انویسٹ کرنا پڑتا ہے، پیسہ لگانا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، اور یہ لوگ آرام سے بیٹھتے ہوتے ہیں، کچھ پیسہ نہیں لگتا ہے، کچھ محنت نہیں، بس آرام سے بیٹھے ہیں، جو آیا اپنی طرف سے کوئی تکا لگا دیا، لگ گیا تو ٹھیک ہے، نہ لگا تو بھی خاموش ہو جائے گا، بس ٹھیک ہے۔ ایک بندے کے بارے میں مجھے ایک بزرگ بتا رہے تھے کہ ہم کہیں بیٹھے ہوئے تھے، ایک بندے کی ایسی عادت تھی، وہ ایسے کرتا رہتا، تو بیٹھے بیٹھے اس نے ایک دعویٰ کر دیا، کہتا جی ایک باہر سے آنے والا بندہ اس مجلس میں آ کے بیٹھا تھا، کہتا آپ لوگ مانتے نہیں ہو نا، یہ بندہ جو ابھی آیا ہے میں نہیں اس کو جانتا ہوں، یہ مجھے نہیں جانتا ہے، آپ لوگوں کو شاید کوئی جانتا ہے کوئی نہیں جانتا، میں دعویٰ کرتا ہوں کہ یہ بندہ 10ویں مہینے میں پیدا ہوا ہے، کسی بھی سال کے 10ویں مہینے میں پیدا ہوا ہے۔ سارے ہم تعجب میں تھے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال ہم نے اس بندے کو کہا کہ آپ کی پیدائش کس مہینے کی ہے؟ وہ پینڈو دیا تو سکتا پتہ نہیں جی کون سے مہینے کی پیدائش ہے۔ تو انہوں نے کہا شناختی کارڈ، آئی ڈی کارڈ تو ہے نا آپ کے پاس؟ کہتا ہاں وہ تو ہے۔ تو اس نے اپنا شناختی کارڈ نکالا، اپنا آئی ڈی کارڈ نکالا اور دیا، تو دیکھا اس کے اوپر تو لکھا ہوا تھا وہ 7ویں مہینے میں پیدا ہوا۔ جھوٹ، تکے لگاتے ہیں۔ ابھی جیسے دیکھا کہ 7ویں مہینے میں پیدا ہوا تو اس بابے کو بتایا کہ یہ تو 7ویں مہینے کی پیدائش ہے اس کی۔ اب بابا خاموش، پھر فوراً ایک اور بات شروع کر دی، اگر اتفاق سے وہ 10ویں مہینے کی پیدائش اس کی ہوتی، کہیں نہ کہیں اس طرح کے تکے لگاتے لگاتے کسی بندے کی تو 10ویں مہینے پیدائش ہوگی نا، اگر ہوتی تو اس بابے نے
सालों के साल यही डंडोरा पीटना था। देखो ये सारे लोग गवाह थे, हम मजलिस में बैठे हुए थे, इन सब से पूछ लो, एक बंदा आया था और मैंने दूर से उसको देख के बता दिया था कि ये 10वें महीने में पैदा हुआ, और उसके आईडी कार्ड इन्होंने चेक किया, शनाख्ती कार्ड चेक किया, और 10वां महीना ही लिखा हुआ था। अब और कुछ चाहिए तुम लोगों को? अब लोग मान जाते, वाह क्या बात है जी, वाकई जी बाबा जी पहुंचे हुए हैं, और यहाँ से चलता है इनका बेहतरीन कारोबार, और ये 100 में से कोई एक तुक्का लग भी जाता है। मैं कहूँगा आप इस तरह की बातें करेंगे तो एक बंदे को कहेंगे, दूसरे को कहेंगे, तीसरे को कहेंगे, किसी ना किसी मजलिस में कोई ना कोई तुक्का लग जाएगा। बस उस तुक्के पर फिर बुनियाद रखते हुए ये अपने वो कारोबार चला लेते हैं, और बेवकूफ़ लोग फिर इनके पास आना शुरू हो जाते हैं, पैसा देना शुरू हो जाते हैं, और फिर ये कभी इस काम से रुकते नहीं हैं। इस तरह के तुक्के कोई ना कोई एक आध लग जाते हैं, और ये फिर ये दावे कर देते हैं कि ये हम मुस्तकबिल के बारे में जानते हैं, हम लोगों के बारे में जानते हैं, बिन देखे हम कुछ बता देते हैं और वो सच होता है। तो खुदा रहा मेरे भाइयों, अपने ईमान की हिफाजत करो। अपने प्यारा आका का फरमान है, अगर इनके पास सिर्फ जाते हो, कुछ पूछते हो, 40 दिन की इबादत कबूल नहीं है। अगर इनके जवाब को तुम सच मान लेती हो तो तुम तो कुरान का ही इनकार कर चुके हो। तो अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ताला हमें अपने अकीदों की, आमाल की इस्लाह रखने की तौफीक अता फ़रमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।